السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ آج ہم جو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ دیٹ از لافل ارننگ، حلال رزق وغیرہ کس طرح کمایا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کا توکل وغیرہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، رزق آتا کدھر سے ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی، کام ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک دم کبھی بہت اچھا بھی چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ، یا کچھ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ تو واٹ یو بیسکلی نیڈ ٹو ڈو ایسے مومنٹ کے اوپر جب اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایک حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، کون سی کمائی ایسی ہے جو بہترین ہے، ٹھیک ہے، واٹ ٹائپ آف ارننگ واز بیسٹ، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم ہے کہ آدمی کا وہ کام جو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، آدمی کا وہ کام جو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، اینڈ ہر وہ بزنس ٹرانزیکشن جو کہ حلال ہو، لافل ہو، دیٹ از دا بیسٹ ٹائپ آف ارننگ۔ A man's work with his hand and every business transaction which is approved، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں، ہاتھوں سے کام کرنے کا مراد ہے محنت کریں، اور جو محنت کر رہے ہیں آپ جس کام کے اوپر وہ حلال بھی ہو، یہ نہ ہو کہ محنت کر رہے ہیں لیکن کام جو ہے وہ ناجائز ہے، حلال نہیں ہے، تو پھر وہ فاربڈن چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کچھ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ بس میں تو بیٹھا ہوں، بیٹھے بٹھائے پیسہ آتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی ارننگ جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، وہ مستحب نہیں ہے۔ آدمی کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کو خود کام کرنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، محنت کرے گا تو تھکے گا، پھر تھکے گا تو وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے تو ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا گیا، مفہوم ہے کہ ایک شخص جو صبح جاتا ہے کام پہ، کمائی پہ جاتا ہے، اور سارا دن حق حلال کی کمائی کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچی تجارت کرتا ہے، یا اگر آفس میں بیٹھا ہے تو سچی ایمانداری سے کام کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، اور پھر جب وہ تھک کے گھر واپس آتا ہے تو سارا ٹائم جو اس نے اپنا وہاں کام کیا ہوتا ہے ایمانداری سے، لافلی، اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نا امیجن نیکسٹ ڈے وہ اگین گیا، سیم چیز، ایمانداری سے کام کیا، آنیسٹلی از ورکنگ، اور کیا ہوا؟ سارے گناہ معاف، پھر سارے گناہ معاف، پھر سارے گناہ معاف، اللہ اکبر۔ تو یہ اتنی آسانی ہے، ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ یار سمجھ نہیں آتی کہ ہم سارا وقت تو کام پہ ہیں، تو اللہ کی عبادت کیسے کریں، ذکر کیسے کریں؟ دس از اے فارم آف عبادت، یور ورک، our work can be a form of عبادت for us. how if we're working honestly, if we're یہ نہیں کہ ہم جا کے وہاں جھوٹ بولنا شروع ہو جائے، جیسا آج کل بزنس وغیرہ میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے کام کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بے برکتی بھی ہوتی ہے، اور آپ وہ والی جو برکت ہے کہ آج آپ کے سارے گناہ معاف ہو جانے تھے، وہ اس چیز سے آپ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ بول کے کام کریں، کیونکہ اس پہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے آنیسٹلی کام کرنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں دیٹ وی شوڈ ناٹ نگلیکٹ۔ اچھا، اب سب سے پہلی چیز جو ہے نا، جو ہم نے اپنے کام کو، رزق کو کس طرح ویو کرنا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم جب کام کے بارے میں سوچتے ہیں، یا کام کے اوپر جب ہم جا رہے ہوتے ہیں کرنے کے لیے، یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو بیس لائن آپ کہہ لیں ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں نوکری کروں، میں کاروبار کروں، میں جو مرضی کروں، مجھے اس کا نتیجہ جو ہے نا، مجھے اس کا فروٹ جو ہے نا، وہ مجھے اللہ نے دینا، ٹھیک ہے۔ میری اپنی محنت ایک طرف ہے، لیکن مجھے اس کا صلہ، مجھے اس کی پروویژن جو ہے وہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اینڈ ہی از دا ون جو مجھے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ دیٹ پرووائڈز اس آر پروویژنس۔ اچھا، اور اس میں ہی سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ چیز کہہ رہے ہیں، یعنی رزق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، اللہ اکبر۔ جب جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے نا، اس نے سڑک کراس کرنی ہے، اب اسے سڑک نہیں کراس ہو رہی، اب وہ پریشان ہے، آپ دوسری طرف چلیں گے، آپ نے کہا بیٹا آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، گاڑی واڑی نہیں ہے، نہیں نہیں، ڈر رہا ہوتا ہے کہ نہیں 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 بابا میں نے نہیں آنا، ماما میں نے نہیں آنا، کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ، جب وہ نہیں آتا، ایک اس کی آپ فیلنگ دیکھتے ہیں نا، ہی اور شی ہی سیمس ٹو بی ٹیریفائڈ،
کہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، میں کس طرح آؤں، یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں، وہاں بھی ڈر جاتے ایک دم. ہی جسٹ کمز اینڈ کلنگز اپ ٹو ہز فادر اور مدر. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسی مدر اور فادر گوز اپ ٹو دا چائلڈ اور وہ اس کی انگلی کو پکڑ لیتے ہیں، وہ بالکل ریلیکسڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فوراً سڑک بھی کراس کرنا شروع ہوتے ہیں. جب وہ جس جگہ بھی ہو وہ ہی اور شی اسٹارٹس ٹو واک. ڈفرینس کیا ہوا ہے یہاں، یہ سمجھنے کی بڑی ضروری ایک چیز ہے کہ صرف یہ فرق ہوا ہے کہ اس کو یقین آ گیا، ہی ہیز دیٹ کانفیڈینس ناٹ ان ہم سیلف، لیکن بٹ اس کو یہ چیز پتہ ہے کہ اب جس شخص نے میری انگلی پکڑی ہے، مدر اور فادر، انہوں نے، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہیں تو اب مجھے کچھ نہیں ہوگا. ہی فیلز پروٹیکٹڈ اینڈ سیکیورڈ. تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے ذمہ لینے اور وہ کہیں کہ آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی، یہ میرے ذمہ ہے، تو یہ چیز فیل کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مائٹ اینڈ میجسٹی کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں تو پیرنٹ سے بھی اوپر ہیں. کوئی بزنس مین کہتا ہے تم کاروبار کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، فوراً ریلیکس ہو جاتا ہوں، یار اگر یہ ساتھ ہے نا تو پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں نا، فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ذمہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس بزنس مین سے بھی اوپر ہے، پیرنٹ سے بھی اوپر. سیکیورٹی گارڈ کوئی آپ کے ساتھ گن مینز ہیں، ان سے بھی وہ اوپر ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی پروویژن طلب نہیں کرتے. ہم آپ سے یعنی کوئی پیسے یا کوئی گھر یا کوئی ایسی چیز ہم نہیں مانگ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، بٹ انسٹیڈ اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں نا، اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا، میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ اپنے ذمہ لے لیا. اچھا، پھر ایک اور چیز کیا آتی ہے کہ پھر اکثر پریشانی یہ آتی ہے کہ یار چلو اپنے لیے تو گزارا کر لیں، لیکن جب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں نا، سب سے زیادہ پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اولاد کے لیے. اور یہ اتنے کیسز ایسے ہیں، آپ لوگ کو بھی سامنے آتے رہتے ہوں گے کہ اکثر کسی نے اپنے آپ کو مار لیا بھوک کی وجہ سے، یا کسی نے اپنے آپ کو بھی مار لیا، بچوں کو بھی مار لیا. میجرلی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پریشانی ہوتی ہے، وہ دیکھی نہیں جاتی. اکیلا آدمی، اکیلی عورت جو ہو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیتا ہے، بھوک بھی برداشت کر لیتے ہیں. لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے نا تو وہ سب سے زیادہ پریشانی کی ایک چیز بنتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو مار دیتے ہیں اس غم سے کہ آگے بھوک ہے، آگے کوئی چیز نہیں ہے، آگے کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی. یا پھر بہت سے لوگ فیملی پلاننگ میں آج کل لگ جاتے ہیں کہ بچے جو ہے نا، ایک بڑی مثال بھی چل رہی ہوتی ہے نا، بچے کم ہی اچھے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ اس کیوں آ رہی ہوتی ہے کہ فیملی پلاننگ کہ خرچے بہت بڑھ گئے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی روزی روٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. آپ شادی کریں گے، آپ کا رزق بڑھے گا، آپ اولاد آپ کی ہوگی، آپ کا رزق مزید بڑھے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دنیا کے قانون کے اوپر اپنی سوچ کو رکھنا ہے، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اے بی سی ہے، تو پھر اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ ہم آگے سے کہیں کہ نہیں جی یہ ایکس وائی زی ہے، یہ جے ہے، یہ ایل ایم این ہے. یہ تک نہیں بنتی نا. جب اللہ نے کہہ دیا اے بی سی تو پھر اٹس بی آل اینڈ اینڈ آل. ٹھیک ہے. اس میں پھر اگر رزلٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس میں پھر میری اور آپ کی کمی کہیں نہ کہیں ہے، جو ہم نے وہ فگر آؤٹ کرنی ہے ایکچولی کہ واٹس دا پرابلم. ہم کہیں اپنا رول جو پلے کر رہے ہیں، ہم اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کر رہے، کوئی ایسا احکام تو نہیں ہے جو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد جو ہے اس کو آؤٹ آف فیئر آف پاورٹی، جو ہے غربت کے ڈر سے، اس کو مت مارو. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیو کہ یہ ہوگا، کہ لوگوں پہ یہ حالات آئیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، کیونکہ اللہ خود ڈالیں گے. یہ چیز ٹیسٹ ہے نا ہمارے اس دنیا میں. لیکن اس کی وجہ سے ڈو ناٹ کل یور چلڈرن آؤٹ آف دا فیئر آف پاورٹی. کیوں؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وی پرووائڈ فار یو اینڈ فار دیم. ہم ان کو بھی دیں گے اور آپ کو بھی دیں گے. اب پہلی آیت میں کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے نہیں مانگ رہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے اچھا یا اللہ آپ دے رہے ہیں، اللہ اکبر، بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں. پھر جب بندہ کہتا ہے یار لیکن اللہ تعالیٰ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا، اللہ اکبر، کہ اپنی اولاد کو تم نے نہیں ماننا غربت کے ڈر سے، کہ میرا بزنس نہیں چل رہا، میرا کام نہیں چل رہا، مجھے نوکری نہیں مل رہی تو میں بچوں کو مار دوں. نہیں کرنا. کیوں؟ بیکاز میں تمہیں بھی دوں گا اور میں ان کو بھی دوں گا. اللہ اکبر.
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ ایک چیز لے لی ہے تو پھر اس کے اوپر ٹینشن جو ہے نا، اور یا اس کے اوپر ڈیویٹ ہونا فرام دا رائٹ پاتھ ایکچولی، وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ رکھنا چاہیے، توکل. دیٹ از دا مین توکل، کہ اللہ پہ توکل ہوگا تو پھر ظاہر ہے ٹیسٹ ہوں گے تو اس ٹیسٹ کو فیس کرنا، ان سے بھاگنا نہیں ہے، چھپنا نہیں. تو اس کو ہم آج ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. پھر اس کے آگے فردر جو ہے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ہوپ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا. ویسے کوئی کویشچنز ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، سجیشنز ہو، کوئی اپنی انپٹ دینا چاہیں تو یو کین جسٹ شیئر ان دا کمنٹ سیکشن بلو، اور یو کین ڈائریکٹلی میسیج آن فیس بک اور انسٹاگرام ایز ویل. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.